نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا ایمان ایک جیسا نہیں رہتا بلکہ گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایسے بے شمار واقعات بیان کیے ہیں جو ہمارے ایمان کو بڑھاتے ہیں، لیکن افسوس ہم قرآن کو صرف پڑھتے ہیں، سمجھتے نہیں، ورنہ ہمارے بچوں کی ہدایت کے لیے تو یہی واقعات کافی تھے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ سورۃ بروج میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ بروج آیت نمبر 4 to 8 تک میں فرماتے ہیں، ہتک والے ہلاک کر دیے گئے۔ وہ ایک آگ تھی جو بہت تیز تھی، جبکہ وہ لوگ اس کے آس پاس بیٹھے دیکھ رہے تھے اور اس کا مزہ لے رہے تھے جو معصوم مومنوں پر ظلم ہو رہا تھا، حالانکہ ان کا کوئی قصور نہ تھا۔ وہ تو صرف اللہ پر ایمان لائے تھے جو غالب اور تعریف کیا گیا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ گڑے والے لوگ کون تھے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے ایک امت گزری ہے، ان میں ایک کافر بادشاہ تھا جو اپنے آپ کو معبود اور اللہ کہتا تھا۔ اس نے کے پاس ایک جادوگر تھا، وہ بادشاہ کے لیے کام کرتا۔ جادوگر جب بوڑھا ہونے لگا تو اس نے کہا، اے بادشاہ، میں بوڑھا ہونے لگا ہوں، ایسا کرو کہ ایک تیز اور لائق بچہ مجھے لا کر دو تاکہ میں اسے اپنا علم سکھا سکوں، اور جو مرنے کے بعد وہ سب کام تمہارے لیے کرے جو میں تمہارے لیے کرتا ہوں۔ ایک ذہین بچہ چن کر بادشاہ کے پاس لایا گیا جو اس سے جادو سیکھنے لگا۔ یہاں یہ جاننا ضروری ہے کہ جادو کرنا، کرانا اور اس میں مدد کرنا سب حرام ہے، کفر اور گناہ کبیرہ ہے۔ اب اس بچے نے جادو سیکھنا شروع کر دیا۔ جب وہ گھر سے نکلتا تو محل کے راستے میں ایک غیر آباد علاقہ تھا۔ جب وہ وہاں سے گزرتا تو وہاں اس نے ایک راہب کو پایا جس نے بادشاہ کے ظلم اور اپنے آپ کو کفر سے بچانے کے لیے وہاں پناہ لی تھی۔ بچہ جب راہب کے پاس سے گزرتا تو اسے عبادت میں دیکھتا تو اس سے مختلف سوال کرتا۔ راہب اسے تھوڑا تھوڑا دین کا علم دینے لگا۔ پھر بچہ وہاں سے گزر کر محل جاتا اور جادوگر سے جادو کا علم حاصل کرتا، لیکن لڑکے کو راہب کے پاس بیٹھنا زیادہ اچھا لگتا تھا۔ اس طرح وہ کافی دین سیکھ گیا۔ ایک دفعہ وہ جب راہب کے پاس سے ہو کر محل کی طرف جا رہا تھا تو اس نے راستے میں دیکھا کہ محل کے بیچ میں جو راستہ ہے، لوگ دونوں طرف پہ رکے ہوئے ہیں، جیسے کسی چیز نے راستے کو روک لیا ہے۔ اس لڑکے نے دل میں سوچا کہ انشاءاللہ میں راستے کی اس تکلیف کو لوگوں سے دور کر دوں گا۔ پہنچے پر اس نے دیکھا کہ وہاں ایک بہت بڑا جانور ہے اور لوگ اس سے ڈر رہے ہیں۔ لڑکے نے ایک پتھر اٹھایا اور نیت کی کہ اے اللہ، میں جو علم جادوگر سے سیکھتا ہوں اگر حق ہے تو اس پتھر سے یہ جانور نہ مرے، اور اگر دین کا وہ علم جو میں راہب سے سیکھتا ہوں اگر حق ہے تو یہ جانور مر جائے۔ اس نے پتھر جانور کو مارا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جانور مر گیا۔ لڑکا جان گیا کہ راہب کا علم حق ہے اور جادوگر کا علم باطل ہے۔ اب لڑکا محل جانے کی بجائے راہب کے پاس آیا اور اسے سارا واقعہ بتایا۔ راہب نے کہا، اب تم ایمان کے اعتبار سے کامل ہو گئے ہو، لہٰذا اب تمہاری آزمائش شروع ہو گئی ہے۔ ایک بار یاد رکھنا، میرا نام کسی کو نہ بتانا کہ میں نے تمہیں دین کا علم سکھایا ہے۔ لڑکے نے کہا، ٹھیک ہے، میں آپ کا نام نہیں بتاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو کچھ کرامات دے دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس لڑکے کے ہاتھوں سے اس بستی کو حق کی طرف لانا تھا۔ اس لڑکے کے پاس جو بھی آ کر اللہ پر ایمان لاتا، یہ لڑکا جس کے لیے جو بھی دعا کرتا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا۔ کوڑی کے مرض کا شخص آتا اور کہتا کہ مجھے شفا دو، لڑکا کہتا کہ میں شفا نہیں دیتا، پہلے تم اللہ پر ایمان لاؤ، پھر میں اللہ سے تمہارے لیے دعا کروں گا۔ اسی طرح پیدائشی زندہ آتا، وہ ایمان لاتا تو یہ لڑکا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا اور اس کی بینائی واپس آ جاتی۔ بچے کی مشہوری دور دور تک ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ محل جس میں بادشاہ رہتا تھا ایک اندھا وزیر بھی تھا۔ کسی نے اس سے کہا کہ وہ لڑکا جو جادو کا علم سیکھنے آتا تھا جادو میں ماہر ہو گیا ہے، جاؤ تم اس سے اپنی آنکھوں کا علاج کراؤ۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ لڑکا ایمان لے آیا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ سے یہ کرامات کرا رہے ہیں۔
وزیر نے تحفے تحائف ساتھ لیے اور جا کر لڑکے سے کہا یہ تحفے قبول کیجیے اور مجھے آنکھیں دے دیجیے۔ لڑکے نے کہا میں کسی کو آنکھیں نہیں دے سکتا، وہ اللہ کی ذات ہے جو دیتی ہے۔ اس نے کہا کون؟ وہ بادشاہ؟ لڑکے نے کہا وہ بادشاہ اللہ نہیں، اللہ تو وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو بنایا۔ اگر تم ایمان لاؤ اس پر تو میں اللہ سے تمہاری آنکھوں کے لیے دعا کروں گا۔ وزیر نے کہا میں ایمان لاتا ہوں تمہارے رب پر۔ لڑکے نے دعا کی اور وزیر کی بینائی واپس آ گئی۔ اب جب اگلے دن بادشاہ نے وزیر سے اس کی بینائی کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ میرے رب نے مجھے آنکھیں دے دی۔ بادشاہ نے کہا اچھا میں نے تمہیں آنکھیں دے دی۔ وزیر نے کہا نہیں آپ نے آنکھیں نہیں دی، اس اللہ نے مجھے آنکھیں دی جس نے زمین اور آسمان کو بنایا۔ بادشاہ نے کہا یہ کون ہے تیرا رب جس نے زمین و آسمان کو بنایا ہے؟ ان کو پیدا کرنے والا تو میں ہوں، تمہارا خدا تو میں ہوں۔ یہ بات بتائی کس نے تمہیں کہ تمہارا رب اللہ ہے؟ وزیر نے کہا اس لڑکے نے جس نے مجھے اللہ کے دین کی دعوت دی اور میں نے اس سے قبول کر لیا۔ بادشاہ نے جادوگر سے پوچھا اے جادوگر کیا تم نے اس لڑکے کا جادو میں اتنا ماہر کر دیا کہ وہ اندھوں کو آنکھیں دینے لگا؟ جادوگر نے کہا بادشاہ سلامت، میرے جادو کا علم اتنا پاورفل نہیں کہ کسی کو آنکھیں دے دے، یہ ضرور کوئی اور چیز ہے۔ لڑکے کو بلائیے۔ لڑکے سے پوچھا کیا کہ کون ہے تمہارا رب؟ اس نے کہا وہ اللہ جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ بادشاہ نے کہا یہ دعوت تمہیں کس نے دی؟ تمہارا معبود تو میں ہوں۔ لڑکے نے کہا میرا معبود تو وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور جس نے زمین و آسمان بنائے۔ بادشاہ نے لڑکے کو مارا اور پوچھا کہ تمہیں یہ کس نے بتایا ہے؟ چھوٹا تھا، وہ ڈر گیا اور راہب کے بارے میں بتا دیا۔ راہب کو بلایا گیا۔ اب بادشاہ کے دربار میں لڑکا، وزیر اور راہب تینوں کھڑے ہیں۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ ایمان چھوڑتے ہو اور ایمان لاتے ہو مجھ پر؟ اگر ایسا کرتے ہو تو میں تمہاری زندگی بخش دیتا ہوں۔ وزیر نے کہا جو کرنا ہے کر لے، میں اللہ پر ایمان نہیں چھوڑ سکتا۔ بادشاہ نے آری منگوائی اور اس کے سر سے چلا کر اس کے جسم کے 2 حصے کر دیے۔ سبحان اللہ۔ اب راغب سے پوچھا ایمان لاتے ہو یا تمہارے ساتھ بھی یہی سلوک کیا جائے؟ اس نے کہا میں ایمان لاتا ہوں اللہ پر۔ اس کے سر پر بھی آری رکھی گئی اور 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ اب لڑکے کی باری تھی۔ پوچھا کیا مجھ پر ایمان لاتے ہو یا اللہ پر؟ لڑکے نے کہا اللہ پر ایمان لاتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا میں تمہیں ان سے دردناک عذاب دوں گا، اور کہا اس بچے کو پہاڑ کے چوٹی پر لے کر جاؤ، اگر یہ کہے کہ میں خدا ہوں تو اسے چھوڑ دینا ورنہ پھینک دینا۔ لڑکے سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ میری حفاظت کرنا۔ ایک زلزلہ آیا، تمام سپاہی گر گئے اور بچہ حفاظت سے بچ گیا۔ بچہ واپس بادشاہ کے پاس گیا اور کہا اے بادشاہ دیکھ میرے رب نے مجھے بچا لیا، اب جو کر سکتے ہو کر لو۔ بادشاہ نے کہا اب میں تجھے اس سے بھی زیادہ خوفناک سزا دوں گا۔ سپاہیوں سے کہا کہ اسے اٹھا کر سمندر میں لے جاؤ، اگر مجھ پر ایمان لائے تو واپس لے آنا ورنہ سمندر میں گرا دینا۔ لڑکے نے اللہ تعالیٰ سے پھر دعا کی اے اللہ میری حفاظت کرنا۔ طوفان آیا اور وہ کشتی ڈوب گئی، اور وہ لڑکا ایک تختے کے سہارے بچ کر بادشاہ کے پاس واپس آیا اور کہا تم مجھے قتل نہیں کر سکتے، ایک طریقہ ہے مجھے قتل کرنے کا، تم بستی کے سب لوگوں کو ایک اونچی جگہ پر لے جاؤ اور پورے شہر کو وہاں بلاؤ، اس کے بعد میری ترکش سے ایک تیر نکال کر اپنے کمان میں لگاؤ اور یہ کہہ کر مارو بسم اللہ رب الغلام، اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے، اور تیر میرے سر میں مارنا جب ہی میں مروں گا۔ اب بادشاہ نے سب لوگوں کو اکٹھا کیا اور لڑکے کو ایک اونچی جگہ پر باندھ دیا۔ لوگ جانتے تھے کہ یہ لڑکا دین کی تبلیغ کرتا ہے، اور بادشاہ نے اسے مارنے کے لیے کئی بار کوشش کی ہے لیکن اسے مار نہیں سکا۔ اب بادشاہ نے لڑکے کے ترکش سے تیر نکال کر اپنے کمان میں لگایا اور کہا بسم اللہ رب الغلام، تیر لڑکے کے سر پر مارا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ لڑکا مر گیا۔ جو ہی وہ لڑکا مرا پوری قوم چلا اٹھی آمنا رب الغلام، ہم سب ایمان لائے لڑکے کے رب پر۔
جب پوری قوم ایمان لے آئی تو بادشاہ بہت پریشان ہوا۔ وزیروں نے مشورہ دیا یہ بہت بڑے بڑے گڑھے کھودے گے، جیسے کہ سورۃ بروج میں اخدود کا لفظ آیا ہے، ان میں آگ لگائی گئی اور ہر بستی سے اللہ پر ایمان لانے والوں کو چن چن کر آگ میں ڈالا گیا۔ اگر کہتے کہ اللہ پر ایمان لائے ہیں تو پھینک دیا جاتا، اور جو کہتا بادشاہ پر ایمان لایا تو اسے چھوڑ دیا جاتا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے کئی لاتعداد لوگ مارے گئے، لیکن کوئی ایمان سے نہیں پھرا۔ ایک عورت جو آخری بچی تھی، اس کا ایک دودھ پینے والا بچہ تھا۔ اس عورت نے دل میں سوچا کہ تھوڑی دیر کے لیے جھوٹ بول دیتی ہوں تاکہ میرا بچہ بچ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو زبان دے دی۔ اس نے کہا اے ماں تو حق پر ہے، کود جا۔ تو وہ ماں بچے کو لے کر کود پڑی۔ پوری بستی مار دی گئی، آگ میں پھینک دی گئی، صرف ایمان لانے کی وجہ سے۔ انہیں ایمان اتنا محبوب تھا کہ انہوں نے سب چیزوں کو ٹھکرا دیا۔ ایک دوسرے کو آگ میں گرتے دیکھ رہے تھے، لیکن انہوں نے ایمان پر سمجھوتا نہ کیا اور خوشی خوشی اپنے آپ کو آگ میں ڈالتے کہ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس کا نام اس آگ سے جلنے سے بہت زیادہ ہے۔